وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو۔ اے اللہ کے نبی، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے سامنے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انسانوں میں سب سے افضل انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، جو انبیاء اور رسولوں کے بھی سردار ہیں، تو مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے لیے عبادت کو خالص کروں اس کے لیے دین کو۔ دین سے مراد عبادت ہے۔ اس سورت کے شروع سے یہی موضوع چلا آ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسے سہارے تلاش کرنے چاہیے ہم کہیں گے جی وہ ہمیں اللہ تک لے جائیں گے، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کے منافی ہے یہ چیز۔ اس صورت کے شروع سے یہ موضوع چلا آ رہا ہے، تو اس صورت کے شروع سے یہی انداز ہے۔ سورہ زمر کے شروع میں دوسری آیت یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور اس کتاب کی سب سے بڑی دعوت، اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے جو آپ کو یہ بات واضح کرتی ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ عبادت کریں اللہ کی، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ گویا کہ اس کتاب کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرمایا، اور فرمایا قرآن کریم کا نزول برحق ہے، اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد ایک حکم اللہ نے ارشاد فرما دیا، وہ حکم ہے خالص اللہ کی عبادت کا۔ گویا کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ توحید، ایک بندہ اللہ کے ساتھ ایسے تعلق رکھے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طور طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، جو حنیف تھے، جو یک طرفہ تھے، صرف ایک اللہ سے واسطہ اور کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کسی کا کوئی ڈر ہے، نہ اپنی قوم کا، نہ اپنے باپ دادا کا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایسے اللہ کی عبادت کی جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی۔ آپ ذرا غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا زیادہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا اور ایک اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی تھی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ سورہ شعراء میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، حضرت ابراہیم کی خبر ان پر پڑھیں۔ انہوں نے اپنے باپ، حضرت ابراہیم کا باپ بھی مشرک تھا، اور اپنی قوم سے کہا تم کیا عبادت کرتے ہو؟ تو قوم والوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں، نفع نقصان نہیں دے سکتے،
انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے۔ اب ذرا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیں۔ یہی ہر مسلمان کا علیہ السلام تو ایک منہج اور سوچنے کا انداز ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چلو تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، تمہارے جو بھی دلائل ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم جو بھی عقیدہ رکھو میرا عقیدہ ذرا سن لو۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ذرا مجھے خبر دو تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن معبودوں کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا بھی، سارے، پوری قوم کو مخاطب کیا، اپنے باپ کو مخاطب کیا، کہا تم سب جس کی عبادت کرتے ہو، صرف تم نہیں، تمہارے پرانے آباء و اجداد بھی جو فوت ہو چکے ہیں، مر کھپ چکے ہیں، وہ سب، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سب میرے دشمن ہیں، میری سب سے مخالفت ہے، میرا سب سے برات کا اظہار ہے، میرا اگر تعلق ہے تو کس سے ہے؟ الا رب العالمین، ایک اللہ وحدہ لا شریک سے میرا تعلق ہے، اور مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں، نہ مجھے اپنے خاندان کا پتہ ہے، نہ مجھے اپنے باپ دادا کا پتہ ہے، نہ مجھے تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پتہ ہے، نہ ان کا ڈر ہے، میں سب سے بیزار ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب میرے دشمن ہیں، اس کو دشمنی سے تعبیر کیا۔ میرا اگر تعلق ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے، میرے سارے کام وہی کرتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے راہ دکھلائے گا دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی، والذی هو یطعمنی ویسقین، کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، مارے گا بھی وہی، زندہ بھی وہی کرے گا پھر، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قیامت کے دن میری خطائیں بھی وہی معاف کرے گا، میں اس کی امید رکھتا ہوں۔ یہ ہے ایک مومن کا ایمان جو ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی حضرت ابراہیم کی ملت اور ان کے طور طریقے کی پیروی کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، جو حنیف تھے، جو یک طرفہ تھے، اسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو، پورے آپ کی تمام امت کو، ہر ایک کو یہی حکم ہے، اور یہی مطلب ہے، یہی اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کی کوئی صورت، وہ بڑی صورت ہو عبادت کی، چھوٹی صورت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ماننی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہو، بھئی پکارنا تو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے شروع میں دعا کی بات ہے اور آیت کے آخر میں عبادت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بھئی اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ نفع نقصان کے لیے، تو اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا؟ یہ تو سری شرک ہے، یہ تو کوئی ڈھکا چھپا بھی شرک نہیں ہے۔ دعا سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ دعا ہی تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، یہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کے سری منافی ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے نظر و نیاز دینا، اوروں کے لیے اپنے مالوں میں حصہ رکھنا، ان کو راضی رکھنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنانے کے لیے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جتنے مرضی ناراض ہوں، اللہ کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بزرگوں کی قبروں پہ جا کر بس ان بزرگوں کی قبروں پر کوئی نظر و نیاز دے دی جائے، مجاوروں کی کوئی مٹھی گرم کر دی جائے، تو بس وہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے، اور وہ جو ہے نا اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ بھی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کے منافی ہے۔ یہ سمجھنا اللہ ہماری نہیں سنتے تو درمیان میں کچھ بزرگوں کو ڈال لیتے ہیں،
کچھ درمیان میں کچھ ایسے لوگوں کو مقرر کر لیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اگلی آیت میں اسی کا رد ہے، اگلی آیت کے شروع میں یہی بات ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص عبادت ہے، صرف اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے توحید جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، اور وہ کیوں معبود بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہ جو ایسے جھوٹے اور ایسے بڑے کافر لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ہدایتیں دیتے، جو اللہ اور اپنے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو یہ اس قسم کی جتنی صورتیں ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کی قسمیں اٹھانا، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ اوروں پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ در حقیقت اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے، اور قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، تو یہ اس صورت کے شروع سے ہی یہ موضوع چل رہا ہے، اور یہی بات آیت نمبر 11 ہم نے آج شروع کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے، میرا بھی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد حیات ہے تو ہر امتی کا مقصد حیات بھی وہی ہونا چاہیے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، جتنے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو کرنا ہے۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا مسلمان، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں، پہلا فرما بردار میں ہو جاؤں، یعنی اس امت کا، یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام آخری امت ہے اور افضل ترین امت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس امت اور اس امت کے نبی کے حوالے سے مجھے حکم ملا ہے کہ پہلا مسلمان میں بنوں، تو پہلا مسلمان میں ہوں، سب سے پہلے میں نے مانا، جو مجھ پر وحی اتری میں اس پر ایمان لایا، اور اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو سب سے پہلے میں تسلیم کرتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، پھر میں اپنی امت کو اس کا حکم دیتا ہوں، اور امت کو بھی پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس پر خود عمل فرماتے ہیں، خود ایمان لاتے ہیں، خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پھر اسوہ حسنہ بنتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جتنے احکامات اترتے ہیں تو وہ احکامات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں سناتے کہ امت کے لیے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں، نہیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود ایمان لاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، خود اطاعت فرما برداری کر کے دکھاتے ہیں، پھر امت کو بھی کہتے ہیں تم بھی یہ کام کرو۔ نماز کا حکم ہوا، پہلے خود نماز پڑھی، پہلے خود اللہ کی بات مانی، پھر امت کو حکم دیا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، جتنے احکامات وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں تک احکامات پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ ان احکامات پر سب سے پہلے خود ایمان لاتے تھے، خود عمل کرتے تھے، پھر لوگوں تک پہنچاتے تھے، کر کے دکھاتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، 285 نمبر آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر نبی بھی ایمان لائے اور پھر مومن بھی ایمان لائے۔ پہلے نبی خود ایمان لاتا ہے، پھر مومنوں کو بتاتا ہے، پھر مومن ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی سب سے بڑھ کر اللہ کے عبادت گزار، اللہ کی باتیں ماننے والے، اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ بھی اور سب سے پہلے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ ایک تو یہ ایک خبر بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں سیدنا آدم اور پھر ان کے اولاد پھر دیگر انبیاء وہ بھی مسلمان تھے۔ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اور آپ کی امت میں مجھے حکم ملا کہ میں پہلا مسلمان بنوں، ایک تو یہ، دوسرا اس کے اندر کوئی حکم اترے اللہ کی طرف سے، کوئی فرمان اترے اس پر فوراً عمل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ انسان کے سامنے کوئی اللہ کا حکم ہو تو انسان کو اس حکم کو ماننے میں کوئی تردد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو تردد کا مظاہرہ کرتا ہے وہ پھر پہلا مسلمان نہیں ہوتا، وہ پھر لیٹ مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر فوری عمل کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو بندہ ایک ہے اس کے سامنے اللہ کا حکم آیا اس نے فوراً مان لیا، اور دوسرا ہے اس کے سامنے اللہ کا حکم آیا اس نے مانا ہی نہیں، اس کو 1000 دفعہ مختلف طریقوں سے واعظ نصیحت ہوئی، کبھی کس نے کبھی قرآن کی آیت پڑھی، کبھی مولوی صاحب سے سنا، کبھی کس سے سنا، وہ مانتا ہی نہیں۔ یہ 2 بندے ہو گئے، ایک نے فوراً مان لیا، ایک مانتے نہیں، اور تیسرا بندہ ہے جس نے پہلی دفعہ سنا، دوسری دفعہ سنا، 10 دفعہ سنا، 50 دفعہ سنا، 50ویں دفعہ مان لیا۔ اب جس نے 50ویں دفعہ مان لیا ہے وہ بھی مسلمان، اللہ کے ہاں وہ بھی عذاب سے بچ جائے گا، لیکن جس نے پہلی دفعہ سن کر عمل کیا اور جس نے 10 دفعہ سننے کے بعد یا 50 دفعہ سننے کے بعد عمل کیا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالکل اس کو آپ ایسے سمجھیں، ایک بندہ پہلی اٹیمپٹ میں امتحان پاس کر لیتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ دوسری اٹیمپٹ میں، تیسری میں 10 دفعہ ایک امتحان دیتا ہے، پھر پاس کرتا ہے۔ پاس کرے گا امتحان، لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے BA کر لیا ہے، اگر کسی جگہ گنجائش ہو کہ جی ایک بندہ 10 اٹیمپٹس بھی کر سکتا ہے، ایک بندہ 10 دفعہ امتحان دینے کے بعد BA پاس کرتا ہے، لوگ اس کو BA پاس کہیں گے، لیکن جو بندہ پہلی اٹیمپٹ میں پاس کرتا ہے اس میں اور 10ویں دفعہ جو پاس کرتا ہے کتنا فرق ہوگا؟ تو جو بندہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرے اس کا، اور جو بندہ بار بار اس کو کہا جائے پھر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ کے عذاب سے تو بچ جائے گا، لیکن درجات میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ یہی فرق ہے جو صحابہ کرام میں سے پہلے ایمان لائے تھے اور وہ لوگ جو پھر بعد میں ایمان لائے تھے، ان میں یہ فرق ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرق کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے جانے والے ہیں نا، ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ ان کا مقام کیا ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، ایک تو یہ، اور والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پھر ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے لگنے والے، بعد والے، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں 3 لوگوں کا ذکر ہوا اس آیت میں، ایک تو مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے، ایک انصار میں سے سبقت لے جانے والے، اور تیسرے جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب جو نیکی کے ساتھ پیروی کرتا ہے یہ تو ایک مشروط چیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آج کوئی شخص اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے، وہ صحابہ کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرے۔ جو صحابہ کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرے گا، نیکی میں صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلے گا، یہ مطلب ہے والذین تبعوہم بإحسان، یہ مشروط ہے۔ تو پھر اللہ اس کو بھی یہ مقام دیں گے کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اس کو اللہ جنتوں کے اندر، باغات کے اندر بڑا مقام دیں گے، جو اصل کامیابی ہے۔ یہ تو مشروط ہے تیسری بات، لیکن مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے وہ تو طے ہیں کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے جنت طے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ فوراً ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ایمان لانے میں لیٹ نہیں کی تھی۔ کسی کے سامنے کوئی حکم رکھا جائے تو وہ اس حکم کو فوری مان لے، اس کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا ایک اور جگہ دیکھیے قرآن کریم میں، اسلام کے شروع کا دور تھا، فتح مکہ سے پہلے لوگ بہت زیادہ مسلمان نہیں ہوئے،
لوگ کم کم مسلمان ہوئے، مکی دور میں بہت کم مسلمان ہوئے، پھر مدنی دور میں مشکلات بہت زیادہ، مکی دور میں بھی مدنی دور میں بھی، مدنی دور میں آہستہ آہستہ آسانی ہوتی گئی، لیکن اصل جو زیادہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد تو اب یہ صورتحال ہو گئی، اب تو اسلام غالب آ گیا، اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کا، اور مکہ میں جو ایمان لانے والے تھے، یا جو لوگ مدینہ منورہ میں انصار شروع میں ایمان لانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دینے والے، ان کے مقام کا اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے ایمان کا بڑا فرق تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس فرق کو واضح کیا ہے جگہ جگہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حدید آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ جو تمہیں خرچ کا حکم دیتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں اللہ کے پاس کچھ ہے نہیں، اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کی میراث ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اللہ تم سے خرچ کروانا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جس نے فتح مکہ سے پہلے لڑائی کی، وہ اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، لڑائی کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جس نے لڑائی کی یعنی فتح مکہ سے پہلے۔ جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اور خرچ کیا، یہ اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، یہ زیادہ درجے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور لڑائی کی فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے وہ درجے میں زیادہ ہیں بعد والوں سے، ہیں دونوں صحابی، لیکن صحابہ میں بھی درجات کا فرق ہے۔ ہاں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے نیکی کا، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے سب صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن جنت میں بھی ایک درجہ نہیں ہے نا، جنت میں بھی تو 100 درجے ہیں۔ تو جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، کیا مطلب؟ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں انہوں نے ایمان لانے میں دیر نہیں کی، وہ جلدی ایمان لے آئے، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ہیں انہوں نے کئی دفعہ سننے کے بعد شروع میں نہیں مانا، جب دیکھا کہ غلبہ ہو رہا ہے وہ بھی آخر کار انہوں نے بھی مان لیا۔ تو اللہ کی بات مان لی انہوں نے، لیکن انہوں نے لیٹ مانی۔ لیٹ ماننے میں اور فوری ماننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے انسان کو، اللہ کا حکم ماننے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ یہاں نبی کو حکم ہے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے حکم دیا گیا میں پہلا مسلمان بنوں۔ پہلا مسلمان بننے سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہو میں سب سے پہلے اس کو میں عمل کروں۔ جو بندہ اللہ کے حکم پر لپک کے عمل کرے گا اس کا پھر مقام ہی کچھ اور ہوگا۔ یہی فرق سیدنا ابوبکر صدیق اور باقی صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لانے والے، اور صحابہ کرام فخر سے بیان کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھٹا مومن ہوں، چھٹے نمبر پہ میں اسلام لایا تھا۔ شروع میں ایمان لانے والوں کا مقام ہی کچھ اور ہے، نبیوں کا کام ہے یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تو مردوں میں سب سے پہلے، بڑوں میں وہ ایمان لائے ہیں، بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت زید بن ثابت غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں۔ اگر اوور آل کہا جائے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، ان کو سب سے پہلے پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سب سے پہلے تو نبی ایمان لائے ہیں نا، وہ آپ خود اپنے اوپر وحی پر ایمان لاتے تھے پہلے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ امت میں سے حضرت خدیجہ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی۔ دیکھیے جس تک پہلی دفعہ خبر پہنچی اور وہ ایمان لے آیا اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن بہرحال فتح مکہ کے بعد جو اسلام کے غلبے کی صورتحال تھی نا، اس دور میں ایمان لانے پر وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا جو مکی دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جس کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے درجات وہ اتنے بڑھ گئے۔ ایک یہ بھی چیز ہے، ایک یہ بنیادی بات بھی ہے۔ اور ویسے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ایسے بھی تھے جن تک پہلی دفعہ دعوت پہنچی، اور ایسے بھی تھے جن تک کئی دفعہ دعوت پہنچ چکی تھی۔ تو فوری ایمان لانا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ نے تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر آنا ہے،
حضرت موسیٰ کی قوم والوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم کتاب پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہم میں سے کچھ بندے نہ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے 70 بندے چنے تھے، قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ حضرت موسیٰ نے 70 بندے چنے۔ اب حضرت موسیٰ اور 70 بندے طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 بندوں سے پہلے طور پہاڑ پر پہنچ گئے۔ اللہ نے پوچھا اے موسیٰ آپ باقی لوگوں سے پہلے کیوں آ گئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ سے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83، اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اور آپ کی قوم کو اکٹھا بلایا تھا، آپ پہلے کیوں آ گئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ وہ میرے قدموں کے نشان پر آ رہے ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ پتہ لگا جو نیکی کے کام میں جلدی کرے تو لپک کر پہلے کام کرے اللہ اسے راضی ہوتے ہیں، اس آیت کریمہ سے پتہ لگا۔ کوئی حکم پتہ لگے، ایک بندہ کہ جی سب سے پہلے یہ اس حکم پر میں عمل کروں، جو سب سے پہلے عمل کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے۔ ایک ہے کہ ہم کوئی کام تیزی سے کرنے کی کوشش کریں اور جلدی میں ہم کام بگاڑ دیں، ہم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آئیں، یہ مراد نہیں ہے۔ نماز کے لیے آنا آہستہ چاہیے لیکن پہلے نکلنا چاہیے۔ جو پہلے نکلے گا، پہلے وضو کرے گا، صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام اذان سے پہلے نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اذان تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو غفلت میں ہیں، اذان تو ان لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے اذان نہیں ہے، ہم تو اذان سے پہلے ہم جو ہیں وہ پہلے پہنچیں گے مسجد، اور جو بندہ پہلے مسجد میں پہنچتا ہے تو جب تک نماز نہیں ہوتی اس وقت تک اسے نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ کوئی اعلان ہو کسی نیکی کے کام کا، کسی خیر کے کام کا، کسی صدقے کے کام کا، تو وہاں جلدی انسان کو کہنا چاہیے کہ جی میں اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ جو بندہ پہل کرے گا تو وہ سب سے سبقت لے جائے گا۔ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور تحقیق کے بعد جب ایک چیز واضح ہو جائے، ایک بندے نے تحقیق ہی نہیں کی اور جلدی کر رہا ہے تو وہ گناہ میں جلدی کر لے گا۔ اور آپ کو بتاؤں جس طرح نیکی میں جلدی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اس طرح گناہ میں جلدی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ غلط کام کو فوراً کرے، جس طرح نیکی میں جلدی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے تو غلط کام کو جلدی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں یہودیوں کے بارے میں ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو میں نے تم پر نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔ یعنی اللہ جلدی ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور کفر میں جلدی کرنے سے اللہ منع کرتے ہیں۔ کفر میں جلدی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور نیکی میں جلدی کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور جو لوگ، آپ کو یہ بھی بتاؤں، جن لوگوں پر احکامات اتریں اور وہ احکامات نہ مانیں شروع میں، وہ کہیں کہ چلو میں غور کرتا ہوں، پھر غور کر لوں گا، پھر مان لوں گا، جب اگلی دفعہ کوئی بندہ آئے گا تو کر لوں گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلی دفعہ انکار کرتا ہے، اگلی دفعہ پھر اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتے، اور یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات آئیں اور وہ شروع میں اللہ کے احکامات کو نہ مانیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 110، اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، یعنی مہر لگا دیتے ہیں دلوں اور آنکھوں پر۔ کیوں؟ جب وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلی دفعہ اس کو ایمان پیش ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، نہیں مانتا، اگلی دفعہ توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ فوراً ایمان لانا یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ جو بندہ فوراً ایمان نہیں لاتا، اس کا اگر ایمان بھی لے آئے 5ویں 10ویں 20ویں کوشش پہ، تو اس کا پھر درجہ وہ نہیں ہوتا جو فوراً ایمان لانے والے کا ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ پہلی، دوسری، 5ویں 10ویں دفعہ کسی کی حق بات کو نہ مانے، کسی کے وعظ پر قرآن و حدیث سن کر وہ تسلیم نہ کرے، اسے سمجھ آ جائے تو نہ تسلیم کرے، کئی دفعہ پھر اللہ کی طرف سے ایسے
ایسا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی. اگر وہ کہ جی میں اگلی دفعہ سن کے مان لوں گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اگلی دفعہ سن کر اللہ میرے دل کو کہیں پلٹ ہی نہ دے. کئی دفعہ جو بندہ ایک دفعہ، دو دفعہ، 5 دفعہ سن کر ایمان نہیں لاتا، کئی دفعہ 6ٹھی دفعہ اسے توفیق ہی نہیں ملتی. اللہ اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو میرے احکامات کی پرواہ نہیں ہے. ایک دفعہ، 2 دفعہ اس کے سامنے احکامات آئے تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جو پہلی دفعہ ایمان نہیں لاتا، کئی دفعہ اللہ اس کے دل اور اس کی آنکھوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. الٹ پلٹ کر دیتے ہیں کیا مطلب؟ پھیر دیتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی عرض کروں کہ اکثر لوگوں کے کفر کی بنیادی وجہ یہی ہے. جو سارے کفر کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ سب مطمئن نہیں ہوتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دعوت دینے والا. کئی کافر جو ہیں جو ایمان نہیں لائے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے انبیاء کرام، شروع سے جب ان کے انبیاء کرام علیہم السلام نے انہیں دعوت دی، انہوں نے کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید صحیح کہہ رہے ہیں، شاید صحیح نہیں کہہ رہے. زیادہ غور نہیں کیا، زیادہ پرواہ نہیں کی. چلو اگلی دفعہ غور کر لیں گے، چلو اگلی دفعہ غور کر لیں گے، چلو اگلی دفعہ غور کر لیں گے، دوبارہ آئے گا. زیادہ پرواہ نہیں کی تو اگلی دفعہ اس سے اگلی دفعہ صرف اس لیے ایمان نہ لائے کیونکہ پہلے ایک دفعہ انکار کر چکے تھے. جب ایک دفعہ بندہ پہلے انکار کر دیتا ہے، پہلے نہیں مانتا، تو اگلی دفعہ اس کے لیے ایمان لانا، ماننا مشکل ہوتا ہے. بالکل اس کو آپ ایسے سمجھیں، آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ بعض دفعہ کوئی بندہ، اگر آپ اس کے سامنے کوئی بات کریں کہ آپ کسی کے سامنے کوئی اپنا مسئلہ رکھیں، تو اگر بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ سے ایک دفعہ نہ نکل جاتا ہے. کسی کے منہ سے ایک دفعہ نہ نکل جائے نا، تو پھر وہ نہ کے بعد ہاں ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ اب اپنی نہ کی لاج رکھنے کے لیے وہ انکار کرتا رہتا ہے آئندہ. اور یہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ہے. یہ ذرا قرآن کریم کی آیت پڑھیں. اللہ تعالیٰ قوموں کے عمومی کفر کرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 74. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے نبی بھیجے. ثم بعثنا من بعدہ رسولا. حضرت موسیٰ کا ذکر ہے پیچھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد ہم نے بہت سے نبی بھیجے ان کی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات. تو قوم والوں کے پاس نبی روشن نشانیاں لائے، معجزات لائے، اللہ کی آیتیں پیش کیں، نشانیاں پیش کیں. اب کیا ہوا؟ فما کانوا لیؤمنوا. قوم والے ایمان ہی نہ لائے. کیوں ایمان نہ لائے؟ بما کذبوا بہ من قبل. کیونکہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے ایک دفعہ. جب پہلی دفعہ ان کے سامنے حق پیش ہوا نا، کئی لوگوں نے سمجھنے کے باوجود بھی ایک دفعہ انکار کر دیا. جب ایک دفعہ انہوں نے انکار کر دیا، اگلی دفعہ انہوں نے زیادہ غور ہی نہیں کیا، اگلی دفعہ زحمت ہی نہیں کی، یا اللہ نے جو ہے وہ ان کے دلوں کو ایسے موڑ دیا کہ اب وہ پھر آئندہ بھی ایمان نہ لائے. پہلی دفعہ ایک بندہ نہ مانے، اگلی دفعہ ماننا پہلے سے مشکل ہو جاتا ہے. دوسری دفعہ نہ مانے، تیسری دفعہ ماننا پہلی دونوں دفعہ سے مشکل ہو جاتا ہے. تیسری دفعہ انسان نہ مانے تو چوتھی دفعہ ماننا پہلے تینوں دفعہ سے مشکل ہو جاتا ہے. ایک بندہ 10 دفعہ ایک بات کو نہ مانے تو 11ویں دفعہ تو آپ سمجھے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے بات ماننا. اس کو بالکل آپ اس طرح، اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بندہ جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ کوئی بھی کام سیکھنا ہو تو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اگر ایک بندے نے تیراکی سیکھنی ہے تو اس کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے پانی میں جا کے. ایک بندہ پانی میں جائے، یا ایک بندہ جو ہے نا گھڑ سواری سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ پہلی دفعہ سواری کرتے ہوئے گر جائے، گرتا تو ہر بندہ ہے، اور یہ جو گرتے ہیں وہی جا کے اچھے سوار بنتے ہیں. ایک بندہ گرنے کے بعد ڈر جائے کہ نہیں جی یہ تو چوٹ لگ جاتی، میں نے تو آئندہ سواری نہیں کرنی. اگلی دفعہ دوبارہ گر جائے، زیادہ چوٹ لگ جائے، تیسری دفعہ وہ بیٹھنے سے انکار کر دے گا. چوتھی دفعہ 3-4 دفعہ اگر ایسا ہو جائے تو کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے دل میں ایک چیز کا خوف ہی بیٹھ جاتا ہے. تو یہ انکار کرتے 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 ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ پھر وہ انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اصل میں یہ بات سمجھنے والی ہے. انسان سمجھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی، بعض لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ انکار کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں مان لیں گے، بڑھاپے میں ہی مان لے آئیں گے.
شادی کے بعد نیکی کرنا شروع کر دیں گے، ابھی تو کھیلنے کی جوانی کی عمر ہے۔ میں اصل میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ چیزیں بڑی آسان ہیں، اگر ہمیں ایک چیز ابھی سمجھ میں آ رہی ہے تو 10 سال بعد بھی نماز پڑھنی ہے، چلو بڑھاپے میں پڑھ لیں گے۔ ہمیں یہ نہیں پتا بڑھاپا آئے گا کبھی کہ نہیں آئے گا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی تو نماز پڑھیں گے نا۔ بڑھاپے میں بیماری ایسی آ جائے انسان پڑھ ہی نہ سکے، یا انسان کو بڑھاپا آئے نہ پہلے انسان فوت ہو جائے، اور اگر انسان کو نہ بیماری آئے نہ انسان جو ہے نا وہ اس کو عمر بھی مل جائے اتنی، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی کہ نہیں ملتی؟ یہ قرآن کی آیت ذرا یہ پڑھیں تو اس سے بات مزید واضح ہوگی۔ سورہ انفال آیت نمبر 24، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ بات جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ اگر ایک بندہ ایک دفعہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے، قرآن کی آیت پیش ہو، اسے سمجھ آ جائے، پرواہ نہ کرے، چلو پھر کر لیں گے، سمجھ آ گئی ہے اسے، وہ مانتا ہے قرآن کو، کہتا چلو پھر مان لیں گے، پھر آئندہ عمل کر لیں گے، آئندہ نماز پڑھ لیں گے، اگلے مہینے سے شروع کریں گے، اللہ کی بات ایک دفعہ پرواہ نہیں کرتا، اگنور کر دیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات ایک دفعہ اگنور کر دیتا ہے، حدیث آتی ہے اگنور کر دیتا ہے ایک دفعہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرو، جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پھر اب آئندہ اگر ایک انسان کرنے کی کوشش بھی کرے اللہ پھر کرنے نہیں دیتے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جہاں مرضی پھیر دے، اللہ دل کو ہی پلٹ دے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، جو لوگ مومن ہیں جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ان کو بھی دعا کرنی چاہیے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم دائم رکھ۔ اگر اللہ قائم رکھیں گے تو ہمارا دل نیکی پر قائم رہے گا، ورنہ کئی ایسے بدبخت بھی ہیں کہ نیکی کر کے، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آئے پھر مرتد ہو گئے، یعنی صحابی بن کے مرتد ہو گئے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ بدبختی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ نیکی بھی کرے، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو ایمان پر قائم دائم رکھ۔ ایک انسان پرواہ ہی نہ کرے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، نبی کا حکم آ رہا ہے اور وہ انسان پرواہ ہی نہیں کر رہا، وہ کیا پتہ انسان کے میں اگلی دفعہ کروں گا، میں بعد میں کروں گا، وہ اللہ توفیق ہی نہ دیں بعد میں۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھا بھی دے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے مجھے سیدھے رستے پر چلا بھی دے۔ اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کب دل بہک جائے اور کب اللہ تعالیٰ دل کو پلٹ دے۔ تو انسان کو فوراً جب اللہ کا کوئی حکم سنے انسان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایک دفعہ انسان لیٹ کرے، اگلی دفعہ توفیق نہیں ملتی۔ یہ وہی وسوسہ ہے جو شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ ہمارے باپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا قتل کر دو یوسف کو، یا قتل نہیں کرنا تو کم از کم کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی لوگ انہیں غلام بنا کے لے جائیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ تو نبیوں کے بیٹے تھے، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تربیت نہیں کی تھی؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی انہیں اللہ سے ڈرایا نہیں ہوگا؟ ضرور ڈرایا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہم جو یوسف کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہم قتل کر دیں یا ہم ان کو باپ سے دور کر دیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن پتہ ہے شیطان نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی؟ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگے آپس میں، وہ کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، یوسف موجود نہ ہو، تاکہ یوسف سے محبت میں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، یا تو قتل ہی کر دو یا ان کو کسی زمین میں پھینک آؤ، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، بعد میں نیک بن جانا۔ ابھی تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے، ہم آئندہ نیکیاں کریں گے۔ یہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا بس یہ ہم ایک گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نیک ہو جائیں گے۔ وہ پھر
وہ ایک گناہ جو ہے وہ پھر اس سے اگلے گناہ، اس سے اگلے گناہ، اس کے پھر ایک گناہ کی نحوست ہوتی ہے کئی دفعہ. ایک تو عمر کا نہیں پتہ کہ وہ ایک گناہ کے بعد توفیق کے لیے عمر بھی ملتی کہ نہیں ملتی، اور اگر عمر مل جائے تو اس گناہ کی نحوست سے آگے توفیق ہی نہ ملے. تو یہ کہنا میں کل نماز پڑھ لوں گا، اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، کپڑے پلید ہیں، لوگ عام طور پر بہانے بناتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بارے میں بات ہو اگلے مہینے سے، اگلے سال سے شروع کروں گا، ابھی تھوڑی مصروفیت ہے، تو وہ پتہ نہیں بعد میں پھر توفیق ملتی کہ نہیں ملتی. تو انسان کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آئے اور انسان اس حکم پر عمل کر سکتا ہو، انسان کو اس حکم پر فوری عمل کرنا چاہیے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان بنوں. یہ مطلب بھی ہے پہلا مسلمان بنوں، اور یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو فوری مانوں. اور پھر فرمایا، چلیں وہ پھر آگے اگلا موضوع ہے، وہ بھی تھوڑا لمبا ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کل ہی آگے پڑھیں گے. تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا